تمہارا دماغ ایک پیراشوٹ کی مانند ہے، اگر تم اس کو کھولو گے نہیں تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ میری کامیابیوں سے مجھے مت پرکھو، مجھے جانچنا ہے تو اس سے جانچو کہ کتنی بار میں نیچے گر کر پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنے دشمن مٹانے میں ماہر ہوں، میں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ مسائل کبھی اس ذہنی حالت سے حل نہیں کیے جا سکتے جس سے ہم ان کو پیدا کرتے ہیں۔ کیا تمہارے دشمن ہیں؟ اگر ہاں تو شاباش، اس کا مطلب صاف ہے کہ تم نے کسی وقت زندگی میں کسی ٹھیک چیز کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تمہارا دماغ ایک پیراشوٹ کی طرح ہے، اگر تم اس کو کھولو گے نہیں تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ ادب انسان کا بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھر کمینے سے بچو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتا ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ اگر تم ہر بھونکنے والے کتے پر پتھر پھینکنے لگو گے تو تم کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اپنا مستقبل جاننا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنا مستقبل بنا رہے ہو۔ سب کچھ تب تک ناممکن لگتا ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ اتنی ڈھیر کتابیں، اتنا تھوڑا وقت۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ خود کو اپنی اصلاح کے لیے تبدیل کرتے رہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا مردے کی نشانی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور پھر بھی ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ سب سے اچھا بدلہ اپنی اصلاح کر کے لیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی نے اکیلے نصیحت کی اس نے تمہیں سنوار دیا، اور جس کسی نے سب کے سامنے تمہیں نصیحت کی اس نے تمہیں بگاڑ دیا۔ ظالم کا ظلم سہتے رہنا ایمان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو یاد کرو یا ملاقات کرو، یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ اپنے دشمن سے بھی محبت کرو، اور میں نے اپنے دشمن یعنی اپنے آپ سے محبت کی۔ دینے پر آؤ تو استطاعت سے زیادہ دو، اور اگر لینے پر آؤ تو اپنی ضرورت سے کم لو۔ صرف سچائی کے آگے گھٹنے ٹیکو، صرف خوبصورتی کی پیروی کرو، صرف محبت کا کہنا مانو۔ محبت کے بغیر زندگی ایسے ہے جیسے پھل کے بغیر پیڑ۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ہر بلندی کو زوال ہے۔ پلیٹو میرا یار ہے، ارسطوٹل میرا دوست ہے، لیکن میری سب سے بہترین ساتھی میری سچائی ہے۔ والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں، ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں دوسروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے۔ جرأت کا مطلب ہے کہ یہ جاننا کہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تھوڑے میں اطمینان ساری زندگی گزارنا۔ ظالم ہمیشہ مظلوم سے زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ لڑو، پھر دیکھو کہ کیسے ہار سکتے ہو۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اچھائی خوبصورتی ہے، انصاف کے بغیر علم مکاری ہے، حکمت نہیں۔ سچائی میں نقصان زیادہ ہے اور جھوٹ میں نفع زیادہ۔ کوئی بھی آدمی دوسرے کو نقصان دے سکتا ہے لیکن ہر آدمی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ عظیم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ اور اپنی چیزوں کی محبت میں
وقت ضائع مت کرو بلکہ انصاف کرو اور انصاف کرنے والے کو پسند کرو۔ تھوڑا کرو پر اچھا کرو۔ میری کوئی بھی ایجاد حادثاتی نہیں تھی، میں نے ہر چیز کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے، ہمیشہ محنت کی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں صرف ایک چیز پر یقین رکھتا ہوں اور وہ ہے ارادے کی پختگی۔ مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، اپنے آپ پر بھی نہیں۔ سادگی میں سچائی ہے۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میرے انگوٹھے کی تحلیق ہی خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ تمہارا دماغ